بوقت مرگ بھی فرشتے تسلی دیتے کہ تھوڑی سی تکلیف پہنچ رہی ہے، ہم سب ساتھ کھڑے ہیں، آپ گھبرائے نہیں، کوئی خوف نہیں، جس جنت کا آپ سے عمر بھر وعدہ ہوا ہے وہ تیار ہے بالکل۔ اور جس وقت قبر میں رکھ لیتے ہیں تو جیسے اس میں روح ڈلتی ہے اور اس کو یہ بیٹھتا ہے تو ایک خوبصورت حسین جمیل جوان کی شکل میں ایک ظاہر ہوتا ہے اور اس کو تسلی دیتا ہے کہ فرشتے آئیں گے، منکر نکیر پوچھیں گے، ہم نے جواب دینا، آپ آرام تسلی سے آئیں۔ اور پھر وہ جواب دے کے روانہ ہوتے ہیں اور اس کو کامیاب قرار دے دیتے ہیں۔ تو یہ اس سے پوچھتا ہے کہ آپ کون ہے، بڑا احسان کیا، کان صلاتک الفجر، آپ جو نرم گرم بستر چھوڑ کر فجر میں آتے تھے، میں آپ کی نماز فجر ہوں، آج کا اندھیرا میں اندھیرا نہیں رہنے دوں۔ ابو نعیم نے فضائل میں نقل کیا ہے کہ جن کا قرآن سے گہرا تعلق ہو، حافظ ہو، مفسر ہو، ماہر ہو، شیخ ہو، استاذ ہو، کتنے لوگ ہیں جو قرآن کی خدمت کو سعادت سمجھتے ہیں، ان کی قبر میں قرآن شریف آ جاتا ہے اور ایک اور توانا شکل، اور یہ فجر اس کو دیکھ کر کے پیچھے ہٹتا ہے تو وہ اس کو ایسے اشارہ کرتا ہے کہ پیروں میں کھڑے ہو جاؤ، اس طرح اشارہ کرتا ہے، پیروں میں کھڑے ہو جاؤ۔ سنت طریقہ یہ ہے نا کہ زیارت آدمی پیروں کی طرف سے کرے، ایسا ہے۔ اور پھر منکر نکیر داخل ہوتے ہیں اور اس ہستی کو سلام کرتے ہیں دونوں، اور منکر نکیر سوال نہیں کر سکتے، قرآن کریم جو ہے وہ اس کو ابلاغ کرا دیتا ہے کہ لکھے آپ، وہ لکھ کر کے سلام کر کے روانہ ہوتے ہیں، اور پھر اس کو تسلی دیتے ہیں کہ ابھی تھوڑی دیر میں بائیں طرف سے کھڑکی کھولتا ہوں تاکہ آپ یہاں سے اپنی جنتیں دیکھیں، اور یہ ہزاروں سال کا وقت آپ پر ایسا گزر جائے۔ اور پھر بائیں طرف سے ایک کھڑکی کھلتی ہے، وہ تو تمام حدیثوں میں ہے، فرآ روضتہا و بہجتہا، وہاں سے باغات اور رونق دیکھے گا، ان کو حیران ہو، اتنے درخت، اتنے پودے، اتنی حوریں، اتنے غلمان، دیکھتا رہے گا، اس زمانے میں سارا وقت گزر جائے گا اور سوری اسرافیل بچ جائے گا۔ جب آئیں گے ان کے پاس فرشتے، نہ ڈرنا اور نہ غمگین ہو، اور مبارک ہو وہ جنت جس کا تم سے وعدہ ہے۔ سبحان اللہ، اللہ ہمیں بھی یہ مقام نصیب کرے۔